شائع کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امن والے کے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ایک دور تھا جب انسان انسانیت کو بھول چکا تھا۔ بنت حوا ابن آدم کی آواز کا شکار تھی۔ عورت بہو کا نوکر سمجھی جانے لگی تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا فخر سمجھے جانے لگا۔ نسل انسان کی پہچان مقبول ہو چکی تھی۔ ہر دوسرا غلامی کی دلدل میں دھنسا جا رہا تھا۔ پرندوں کے وقت انسانوں کے لیے بولے جانے لگے۔ ہدایت کے مدعی خود پہ رہنمی کا شکار تھے۔ اچانک سرزمین حجاز میں ایک ایسا آفتاب امن طلوع ہوا جس کی امن سے انسانیت کو کھولے نراف کر گئی۔ پھولوں پہ رنائی اور کلیوں پہ بہار آ گئی۔ عربوں کی بنجر زمین شاداب باغیچوں میں بدل گئی۔ عزت نفس، معیشت، معاشرے اور عقیدت کو تحفظ ملا۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نتیجہ تھا کہ ابن ابی قحافہ صدیق بن گئے، ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، ابن عفان ذو النورین بن گئے، ابن ابی طالب حیدر الاسد بن گئے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ لوگوں کے مال غصب کر کر، ان سے چھین کر، ان سے لوٹ پاٹ کر اپنے بیٹوں کی آگ بجھانے والے آپ کے باپ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت دو کی بدولت لوگوں کے مال کے معاوضے نہیں بلکہ کفیل بھی بن گئے۔ کہیں آپ کے باپ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ سے انسانیت کے قاتل رحم و شفیق بن گیا۔ زندہ جلائی جانے والی عورت کو آپ کے پیغام خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں کی وجہ سے باعث سے افتخار سمجھے جانے لگے۔ سامعین محترم، ظلمت جنگ کے طریق علم دبا کر بھاگے، ملک وندر اقصائے عالم میں روشن ہو گئے، حتیٰ کہ امن عالم کی خوشگوار ہوائیں فضائے عالم میں اس طرح چلنے لگی کہ ایک عورت زیور سے آراستہ صنعت سے حضرت موت تک تنہا سفر کرتی ہے، اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔ سامعین محترم، اگر نظر بصیرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دے دیتا ہے۔ کبھی ہجر اسود کے نصر کرنے پر اختلافات کے رکھنے والے شرارت کو امن و سلامتی کے پھولوں میں تبدیل کر دیا، کبھی بعد امنی کے لاوا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کی طرح اپنے سفیر بنا کر بھیجا، کبھی صلح نامہ کی تحریر میں امن و سلامتی کے لیے محمد رسول اللہ مٹوا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا، کبھی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو امن کا پرچم لگانے کے لیے کچھ مشرکین مکہ کی طرف واپس کروایا، کبھی اپنی لخت جگر کے قاتل کو معاف کر دے امن و سلامتی کا ڈنکا بجایا، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی سائزیں کرنے والے، ہجرت پہ مجبور کرنے والے، پاؤں کے نیچے کانٹے بچھانے والے، سار پہ کوڑا ڈالنے والے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ریت میں گھسیٹنے والے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن سلامتی کے بقا کے لیے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کیا یہ امن کا پروانہ تھما دیا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، الباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا، طریق ہمیں ڈھونڈے کی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے مگر سایہ نہ ملے گا۔